الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. محمد وعلى آل محمد كما صليت على محترم بزرگان دین، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے جس انسان کو اس کی زندگی گزارنے کے درست طریقے سے باخبر فرما دی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دی، یہ اس کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی اور احسان اور سب سے بڑی نعمت ہے. انسان دنیا کے اندر بہت ہی مختصر وقت کے لیے آتا ہے اور اس مختصر سے وقت کے اوپر اللہ جل شانہ نے اس کی ہمیشہ کی زندگی کا انحصار رکھا ہے. اس اعتبار سے اس دنیا کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے کتنا قیمتی ہے، اس کا احساس عام طور پر ہمیں نہیں ہو پاتا. ایک ایک لمحے کی اس دنیا کی زندگی کے اوپر اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے دونوں جہانوں میں کتنی بڑی خیر اور خدا نخواستہ بگڑنے کی صورت میں کتنا بڑا شر اور نقصان رکھا ہے، اس کا استحضار انسان کو عام حالات میں، عام جگہوں پر، عام وقتوں میں نہیں ہو پاتا. یہ رمضان المبارک جیسے اوقات اور یہ مخصوص عبادات اور یہ فضا اور ماحول اللہ جل شانہ کی طرف سے بنا دی جاتی ہے کہ انسان کو اثر نو غور و فکر کا موقع ملے اور دوبارہ وہ اس میں دیکھے. یکسوئی کے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں اور اس میں انسان کو اس سوچ و بچار کا، اس کی طرف غور کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یہاں جو حضرات کافی دنوں سے مقیم ہیں، کام یہاں ہے ماشاءاللہ، آج تو وہ ساتھی بھی اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا آج چلہ پورا ہو رہا ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو چلے سے کم اوقات کے، وہ بھی ہیں جو مصنون اعتکاف کے لیے آئے ہوئے، اور وہ بھی ہیں جو نفلی اعتکاف کے اندر یعنی 10 دن سے کم کے اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے. وہ لوگ بھی ہیں جو آج ہی آئے ہیں اور اگلے 3-4 دنوں کے لیے آئے ہیں. تو مختلف وقت لے کر مختلف اوقات کے لیے ساتھی ماشاءاللہ پورے ملک سے یہاں پر تشریف فرمائے. اور یہاں الحمدللہ صبح و شام دن میں 2 دفعہ بیان ہوتا رہا، ہو رہا ہے آج کل بھی، خاص طور پر عصر کے بعد حضرت انور خاتون کا بیان ہوتا ہے. صبح بھی اس وقت کے اندر ایک مجلس ہوتی ہے. ان تمام بیانات میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آئیں، جو محنت یا جو کام یہاں پر ہو رہا ہے، آنے والے مجمع کی جس رخ کے اوپر تربیت کی جا رہی ہے، کی کوشش کی جا رہی ہے، جو لوگ اوقات لگائیں ان میں کیا کیا چیزیں پیدا ہو جائیں، یہاں کے ماحول سے وہ کیا فائدہ اٹھائے، اور یہاں سے واپس جانے کے بعد ان کو کس طریقے کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یہ باتیں الحمدللہ آپ کے سامنے آتی رہیں، اور یہ بہت زیادہ ضروری باتیں ہیں. کسی بھی دین کے کام کو کرنے سے پہلے اگر انسان کے سامنے اس کا نقشہ واضح نہ ہو
اور اس کے مقاصد اور اہداف واضح نہ ہوں تو صلاحیتیں، اوقات اور استعدادیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں، ان سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جو لوگ کسی بھی دینی کام کو صحیح معنوں میں سمجھ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی اس کے لیے مناسب استعداد اور ان میں اس کی صلاحیت بھی رکھی ہوتی ہے، پھر اللہ جل شانہ ان سے بعض اوقات ایسے ایسے بڑے بڑے کام لوگوں سے لیتے ہیں کہ پوری دنیا تک ان کے کاموں کے اثرات اللہ جل شانہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور انسان کو حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ کام کرنے والا یا اس کی فکر کرنے والا دنیا کے کس گوشے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی فکر کے چراغ سے ایک شمع دنیا کے کسی اور کونے کے اندر جل رہی ہوتی ہے۔ انسان کو دیکھنے والے کو واقعی تعجب ہوتا ہے، یہ جاننے والے کو یا تھوڑا بہت اس سے واقف آدمی کو۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے کسی کام کی ترتیب سمجھا دیتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس پہ شرح صدر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی عنایت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جو استعداد چاہیے ہوتی ہے، جو صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہیں۔ اس کی طلب اور اس کی ہمت اور اس کے مجاہدے کو دیکھتے ہوئے پھر اللہ پاک اسے کام بھی لینا شروع کر دیتے۔ بڑے خوش قسمت دنیا میں لوگ وہ ہیں جن کی محنتوں کی برکت سے لوگوں کی زندگیاں پلٹ جائیں۔ دنیا میں لوگ ہر چیز پر محنت کر کر کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انسان لوہے پر محنت کر رہا ہے اور لوہے سے کیا کیا کچھ بنا رہا ہے، مٹی پر محنت ہو رہی ہے، آج کل زراعت کی نت نئی شکلیں نکل رہی ہیں، پھلوں کی اور پھولوں کی۔ ہر چیز پر اگر آپ غور کریں تو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس پر انسان اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں اور اس سے عقلوں کو حیران کر دینے والی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن یقیناً یہ ساری محنت مادے پر ہے اور اس کے نتائج بھی مادی ہیں، جس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی ہیں، ساری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کی ان مادی چیزوں کے مادی فوائد سے انکار نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض چیزیں دینی ابلاغ میں استعمال ہوتی ہیں، دین کی بات پہنچانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے یہ اسپیکر میرے سامنے ہے، اب ایک مادی چیز ہے اور لوہے پر کی گئی محنت ہے، لیکن اس کی برکت سے اور اس کی فائدے سے آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں۔ اگر یہ بند ہو جائے تو اتنی تو ہمارا آواز نہیں ہے کہ ہم آپ سے اس کے بغیر بات کر سکیں۔ تو اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں بلا واسطہ بعض صورتوں کے اندر۔ تو لیکن ایک محنت اس سے زیادہ بڑی اور عظیم الشان ہے، اور یہ وہ محنت ہے اور وہ کام ہے جو خاص انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہوتا تھا کہ ان کی محنت انسانوں کے دلوں کے اوپر ہوتی تھی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب کے درجے میں کوئی ایسا کام کیا بھی ہو جو دنیاوی کام کہلاتے ہیں، جیسے بکریاں چرانا یا زرہیں بنانا یا کوئی اور کھیتی باڑی کرنا یا باغ سینچنا، تو وہ ان کی زندگی کے ایک دور میں یقیناً رہا ہوگا، بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا ہے، لیکن یہ وہ ان کی بعثت کا خاص مقصد یا ان کا تعارف یا ان کا بنیادی کام یہ وہ نہیں تھا، بلکہ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں بھیجے جاتے ہیں اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کو ان تمام احوال سے گزارتے ہیں جن احوال سے انسان گزرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے جو ایک انسان کی زندگی میں ادوار آتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ان میں سے بہت سارے آتے ہیں، کمانے کا دور بھی ان پر آتا ہے، اسی طرح دیگر ازدواجی تعلقات ہیں، ساری چیزیں، اور اس کا فائدہ بھی انسانوں کو ہی پہنچتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی تمام چیزوں سے، ان کی نفسیات سے، ان کی ضروریات سے، ان کے طبعی تقاضوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انہی میں سے ہوتے ہیں اور ان کے جیسے بہت سارے احوال سے گزارے گئے ہوتے ہیں۔ تو لیکن ان کی اصل محنت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ تیار کرتے ہیں، افراد تیار کرتے ہیں، ان پر خاص ان کی محنت ہوتی ہے، وہی ان کی تربیت کے شاہکار ہوتے ہیں، وہی لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں،
وہی انسانیت کی فلاح کے اور انسانیت کے خیر کے جو جتنے بھی نقشے اور صورتیں ہوتی ہیں وہ انہی لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اور انہی کے ذریعے سے پہنچی ہوتی ہیں۔ آج بھی اگر اس خطے میں ہم مسلمان بیٹھے ہیں، ہم لوگ جو ہندوستان کہلاتا تھا یہ علاقہ، اور اس علاقے کی وجہ شہرت اس کی بدترین قسم کی بت پرستی تھی۔ روئے زمین پر بت پرستی بہت سی جگہوں پر ہوئی ہے، لیکن جو بت پرستی کی سب سے قبیح ترین صورتیں اگر ممکن تھی تو وہ اس خطے کے اندر تھیں۔ باقی دنیا اس سے ناواقف تھی۔ باقی دنیا کے بتوں کی اور ان کے معبودوں کی تعداد معلوم بھی تھی اور گنی بھی جا سکتی تھی، اور چند تھی، کسی کے 3 تھے، کسی کے 5 تھے، کسی کا 1 بت تھا۔ یہ وہ واحد خطہ ہے جہاں پر کروڑوں بتوں کی پوجا ہوئی، لاتعداد، جن کو آج تک گنا نہیں جا سکا کہ کتنے معبود ہیں۔ اس خطے کے رہنے والوں کی یہ تاریخ تھی اور صدیوں سے وہ اس کے اوپر عامل تھے، لیکن یہاں پر بھی وہی لوگ آئے، انہی کے تربیت یافتہ لوگ آئے یا براہ راست آئے، جیسے بہت سے مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں صحابہ کی آمد ہوئی ہے، اور یہ جو ہمارے خطے میں بعض قبریں صحابہ کے نام سے معروف ہیں، تو ٹھیک ہے، اس پر مورخین کی رائے متنازع ہے۔ بعض تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کی قبریں ہیں، بعض کہتے ہیں یہ تابعین کی ہیں۔ تو اگر صحابہ کی نہیں ہے تو تابعین کی تو ہیں، تو اگر براہ راست وہ لوگ نہ صحیح تو ان کے تربیت یافتہ لوگ بہرحال یہاں پر ضرور آئے ہیں، اس جگہ تک اسلام لے کر آئے، اور آج کروڑوں لوگ پرانے ہندوستان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اس زمانے کا جو ہند کہلاتا تھا، تو آج 60-70 کروڑ مسلمان اس خطے کے اندر بستے ہیں، انہی کی محنتوں کی برکت سے۔ پھر حضرات صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک اللہ جل شانہ نے اس امت کی ہدایت کے لیے اور اس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے ہر دور میں افراد اٹھاتے رہے ہیں، اور ان افراد کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کسی مقبول کام کو اٹھاتے ہیں۔ اس کی شکلیں مختلف رہتی ہیں اور اس کا تعلق زمانے کی ضروریات کے ساتھ ہوتا ہے۔ زمانے کے لوگوں کا جو مزاج بن جاتا ہے، جو ان کی طبیعت ہوتی ہے، جو ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، جس پہلو سے ان کو ہدایت کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور جو چیزیں ان کے اوپر حاوی اور غالب ہو جاتی ہیں، اسی اعتبار سے اللہ جل شانہ اس کا مقابلہ کرنے والی اور اس کو درست کرنے والی اور اس کی اصلاح کرنے والی اور اس میں سدھار اور سنوار پیدا کرنے والی دینی تحریکوں کو، دینی کاموں کو، دینی شخصیات کو اللہ جل شانہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے اٹھنے سے اور ان کے کام سے اللہ جل شانہ ایک بڑی واضح تبدیلی معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ یہ کام کے صالح، نیک، خدا شناس، با خدا افراد کی تیاری ہوتی ہے۔ ایسے افراد پہچانے جاتے ہیں، جس جگہ پر ہوتے ہیں خیر کا باعث ہوتے ہیں، جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی ایسے لوگ پہنچتے ہیں، ان کے اطراف کو، ان کے جوانب کو، ان کے چاروں طرف جو لوگ رہتے ہیں، ان کو ان سے دینی دنیاوی خیر پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی خیر بھی پہنچتی ہے، دین کی خیر بھی پہنچتی ہے۔ ان کے ذریعے سے عبادات بھی زندہ ہوتی ہیں، اخلاق بھی زندہ ہوتے ہیں، معاشرت کا دین بھی زندہ ہوتا ہے، معاملات کا دین بھی زندہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے نمونے اور اسوے پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ نمونہ سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص ایسے کر سکتا ہے تو میں بھی ایسے کر سکتا ہوں۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جو تاثر لیتے ہیں، وہ ان لوگوں سے لوگوں کا تاثر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ معاملات کے ابواب میں ایک دیندار تاجر ایک بازار کے اندر بیٹھا ہوا سارے تاجروں کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ ہوتا ہے، اور تاجر سوچتے ہیں اگر یہ ایسے کر سکتا ہے تو کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا۔ کل ایک مہمان یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ پرسوں آئے، جس دن بات ہوئی تو اس کے بعد، تو وہ کہنے لگے کہ ایک کسی کاروباری کی بات کرنے لگے کہ ہم لوگ وہاں گئے، ایک بہت اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور ان کا بہت بڑا کاروبار ہے اور بہت بڑا مرکز ہے۔ کہتے میں وہاں گیا، میرے بڑے بھائی وہاں ملازمت کرتے، تو جیسے ہی اذان ہوئی، اذان کی آواز لوگوں کے کان کے اندر پڑی، تو کہتے ہیں کہ کمپنی کے تمام کمپیوٹر اور کام کرنے والوں کے قلم اور جو لوگ جہاں جہاں مصروف تھے، اس قدر تیزی سے انہوں نے اپنا کام بند کرنا شروع کیا کہ میں یہ سمجھا جیسے اچانک کوئی چھٹی کا اعلان ہو گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو ابھی دوپہر کا 1:15 بجا ہے اور یہ تو بڑی تیزی کے ساتھ سب کچھ بند ہو رہا ہے آپ کے یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
ہماری کمپنی کا دستور ہے اور ہمارے مالک کی طرف سے یہ ہدایات ہے کہ جیسے ہی اذان کا اللہ اکبر، اذان کا پہلی تکبیر کان کے اندر پڑے، جو جہاں پر ہے وہاں پر اپنا کام شٹ ڈاؤن کر دے، ایک لفظ اس کے بعد نہ لکھا جائے، نہ ایک کمپیوٹر کا ایک بٹن دبایا جائے، نہ اس کے بعد کوئی اور کام کی، جو جہاں پر ہے وہ ادھر ہی اپنا کام ٹھپ کر دے اور سب لوگ مسجد چلے جائیں اور پھر نماز سے فارغ ہو کر آ کر اپنے کاموں کو شروع کریں۔ کہا کہ یہ جو 3 نمازیں یہاں پر ظہر، عصر اور مغرب، یہ کمپنی کے اوقات کے دوران آتی ہیں، تینوں نمازوں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اللہ، یہ بندہ بظاہر ہم اگر کاروباری نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ اچھا خاصا نقصان والا کام ہے، دن میں 3 دفعہ کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے ایک دم کاروبار کو 1.5 گھنٹہ بن جاتا ہے یہ سارا، اس دوران سارا کام بند ہو جانا، یہ بھی نہیں کہ کچھ لوگ چلے جائیں کچھ کام کریں، وہ مکمل بند کرتے۔ تو کہتے لیکن میں یہ سوچا تھا کہ کما تو یہ بھی رہے ہیں اور اپنے جو ہم پلہ لوگ ہیں ان سے زیادہ کما رہے ہیں، ان سے زیادہ ان کا کاروبار چل رہا ہے، اس شعبے کے جتنے اور لوگ اس بازار میں بیٹھے ہیں سب سے بڑا کام انہی لوگوں کا ہے، سب سے زیادہ یہی کما رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے، ایک فرد اس کی جس نے بھی تربیت کی اس مالک کی، جس سے بھی اس نے یہ دینی اثر لیا ہے، لیکن بازار کے اندر اس نے ایک اللہ جل شانہ کے شاعر کی تعظیم کا اور نماز کی اقامت کا ایک عملی نمونہ کھڑا کر دیا کہ جب اللہ کے منادی کی آواز کان کے اندر پڑے تو اللہ کے بندوں اور عباد اللہ سے کی طرف یہ حکم متوجہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہیں ہر چیز کو غیر اہم سمجھتے ہوئے چھوڑ کر عبادت الہی کو اور نماز کو سب سے اہم ترین کام سمجھتے ہوئے ان کے قدم مسجد کی طرف بڑھ جائیں۔ اس حکم الہی کی اقامت کو اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے اس پورے بازار کے لیے نمونہ بنا دیا۔ ایسے ہی ایک ایک چیز کو اگر آپ لیں گے تو اس کے یہ افراد کے ذریعے سے وجود کے اندر آتی ہے۔ جتنے بھی چیزیں ہیں، اگر شاعر کی تعظیم ہے، احکامات الہیہ کی اقامت ہے اور اللہ جل شانہ کے احکامات پر عمل درآمد کی فضا اور ماحول ہے، یہ لوگوں کے اعمال اور لوگوں کے کاموں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اٹھتی ہے، اس کے ذریعے سے معاشرے میں وہ زندہ نظر آتی ہے اور زندہ چیزوں سے لوگوں کو اثر پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو کتابوں میں لکھی ہوئی چیزوں سے لوگوں کا تاثر نہیں قائم ہوتا، لوگوں کا تاثر قائم ہوتا ہے جب وہ اس کو عملی شکل کے اندر دیکھ لیتے ہیں، اور عملی شکل کے اندر دیکھنے کے لیے اللہ پاک افراد کا انتخاب فرماتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت کی بات اور بڑی اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان پر احسان اور انعام ہے کہ کوئی انسان دین کو عملاً زندہ کرنے کے لیے جو نمونہ اور اسوہ درکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی انسان کا انتخاب فرماتے ہیں کہ یہ اسلام، اس کو دین کو زندہ کرنا اس کو کہتے ہیں۔ یہ دین کی زندگی اور کیا ہے؟ یہی اعمال کی شکل کے اندر اس کو معاشرے کے اندر اٹھانا، اور پھر جتنے ناموافق ماحول کے اندر اٹھایا جائے گا اتنا زیادہ وہ ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت کا باعث بنے گا۔ جو جتنی مخالفت کو برداشت کر کے، جس کے لیے جتنے ناسازگار حالات ہوں گے اور اس کے اندر وہ اس کو اٹھائے گا، یہ پھر ایسے ہی لوگوں کو پھر مجددین کہا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تجدید کا کارنامہ جن سے اللہ پاک لیتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو زندہ کرتے ہیں جس کو لوگ بھول چکے ہوتے ہیں، جس کو لوگ اپنی زندگیوں سے نکال چکے ہوتے ہیں، اور اجتماعی طور پر پورا معاشرہ گویا کہ ایک اس پر اجماع منعقد ہو جاتا ہے خاموش قسم کا، کہ معاشرے نے گویا اس دینی حکم کو اجتماعی طور پر فراموش کر دیا یا اس کو معطل کر دیا یا اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ پھر اللہ پاک کسی شخص کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس کو شروع کرتا ہے اور ایسے زور و شور اور سرگرمی کے ساتھ اور ایسی جفاکشی اور مجاہدے کے ساتھ اور ایسے اہتمام اور استقامت کے ساتھ شروع کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود اس کے اوپر اللہ اس کو ایک جماؤ دیتے ہیں، اس جماؤ اور اس کے ارادے کی قوت اور اس کی عمل کی گرمی کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں کو اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کو اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور یہ شخص اس کا باعث بنتا ہے، یہ شخص اس کا باعث بنتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنے کام ایسے ہیں کہ وہ آج ہمیں آسان لگتے ہیں۔ جن لوگوں نے 25 30 40 سال پہلے کی فضا دیکھی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ واقعی یہ بڑا نامانوس سی چیز تھی، آج مانوس ہو گئی۔ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر ہیں، ہمارے حضرت کے شیخ، اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر یہ کیفیت آخری دنوں کے اندر ان کو عطا کی تھی
آخری زمانہ. ان کی زندگی کے مختلف ادوار بھی ہیں, مختلف پہلو بھی ہیں. ان کی علمی حیثیت, ساری زندگی حدیث شریف پڑھائی. سب سے چھوٹی عمر کے اندر حضرت شیخ الحدیث کے نام سے مشہور ہو گئے. ان کے لقب بھی حضرت شیخ یا حضرت شیخ الحدیث. آپ بیتی میں لکھا ہے کہ یہ لفظ میرے نام کے ساتھ اتنا جڑ گیا تھا کہ اگر خط کے اوپر شیخ الحدیث سہارنپور لکھ دیا جاتا تو انگریزوں کا زمانہ تھا, کہتے ہیں ڈاک سیدھی مجھ تک پہنچ جایا کرتی تھی. یعنی کوئی اس میں کسی اور کی, حالانکہ دارالعلوم دیوبند بھی سہارنپور میں ہی ہے, اور سہارنپور کے اندر بے شمار مدارس, اور ان سب کے ہر مدرسے کا کوئی نہ کوئی شیخ الحدیث بھی ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ وہ خط مجھ تک پہنچ, یعنی یہ ان کے شیخ نے ان کو بہت چھوٹی عمر کے اندر کہا اور پھر ان کے نام کے ساتھ لگ گیا. تو ان کو اللہ جل شانہ نے یہ ذکر کی مجالس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا اور پورے دین کی طرف بلانا, اس کی فکر اور اس کی ایک تڑپ عطا فرمائی. اور وہ بڑی غیر معمولی تھی. جن حضرات نے ان کے احوال پڑھے, اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھے ہوں گے, ان کو معلوم ہے کہ آخری زمانے میں انتہائی پیرانہ سالی کے باوجود عوارض اور بیماریوں کی مختلف گوناگون قسم کی بیماریاں ان کی تھیں, جن میں سے ایک ایسی ہے کہ وہ انسان کو ڈال دینے والی ہے. اس سے زیادہ بیماری کی شدت کیا ہو سکتی ہے؟ نقاہت اور کمزوری کی اس سے زیادہ شدت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اپنا بلغم خود نہ پھینک سکے, اتنا اس میں زور نہ رہے کہ اپنے سینے سے بلغم کھینچ کر پھینک لے, بلکہ خدام کو حلق کے اندر انگلی ڈال کے بلغم نکالنا پڑے. اس قدر کمزوری کے عالم میں بھی انہوں نے اسفار فرمائے, باقاعدہ سفر کی. ساؤتھ افریقہ کا جو آخری سفر فرمایا, اس کے ضعف کے مناظر اور اس کے ضعف کی کیفیت کو سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ کس قدر کمزوری تھی. لیکن کہتے تھے کہ اگر میرے جانے سے کسی علاقے کے اندر 3-4 لوگ بھی اللہ کا نام لینے والے جمع ہو کر بیٹھ جائیں اور وہاں پر اللہ کا نام لے کر لوگوں کو اس کی طرف بلانے کے کام کو سنبھال لیں, تو میں اپنے اس وجود کو گھسیٹتا ہوا وہاں جانے کے لیے تیار ہوں. فرمایا وہ خط آپ پڑھیں جو انہوں نے اپنے جو میزبان حضرت کے خلیفہ تھے ان کو لکھا ساؤتھ افریقہ کے اندر, اور فرمایا کہ دیکھو لوگ آتے ہیں کہ تم ادھر جائیں اور ادھر جائیں اور آپ کی یہاں دعوت ہے. میں ایسے کسی دعوت کے لیے اور کسی فقط دعا کے لیے یا برکت کے لیے فلانی جگہ چلے جائیں, اس قسم کی دعوتوں کو قبول نہ کیا جائے کسی کی بھی, ملک میں کہیں سے آئے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں ذکر کرنے کی مجلس بناؤں گا, ہوگی آپ کے آنے پر 3-4-5 لوگ ذکر کی نیت سے اکٹھے ہوں گے اور وہ آپ کے جانے کے بعد بھی اس مجلس کو قائم رکھیں گے. اس کے لیے مجھے جتنا مرضی سفر کروا لو, میں اس کے لیے تیار ہوں, میں جاؤں گا اس کے علاوہ باقی تقریبات میں, باقی کسی جلسوں میں لوگ اس کے لیے مجھے نہ لے جایا جائے. ایسی کوئی دعوت آپ لوگ میزبانوں سے کہا کہ آپ کو پہلے سے ان کو خط لکھا کئی مہینے پہلے سفر سے کہ آپ لوگ ایسی کوئی دعوت قبول مت فرمائیں. تو ان کو اس بات کی فکر تھی, اللہ پاک نے ڈالی ان کے دل میں, ان کی زندگی کے اندر اس کے آثار شروع ہو گئے اور جا بجا اس طریقے کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہوا. اسی کی ایک شاخ, اسی کا ایک کام اللہ جل شانہ نے کربوغہ شریف کے اندر بھی اٹھایا. اور اگر آپ کو صحیح معنوں میں تعجب ہوگا اگر آپ میں سے جن لوگوں نے سہارنپور میں حضرت کا کچا گھر دیکھا ہو, اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم وہاں پر گئے تھے. تو میں جب کچے گھر میں, جہاں حضرت شیخ الحدیث صاحب کا گھر تھا جس کا ذکر آپ بیتی میں بہت زیادہ آتا ہے, اس کمرے میں جہاں سے شیخ بیٹھ کر اپنا ذکر شغل کیا کرتے تھے, اس میں بیٹھ کر ہم کافی پاکستان کے معروف علماء کا ایک وفد تھا, بہت سارے اور حضرات تھے, تو ہم وہاں یہ بیٹھ کر اس پر مذاکرہ بھی کیا اور سوچ بھی رہے تھے کہ دیکھیں اس کمرے میں جو ہندوستان کے ایک شہر میں, قصبے میں ایک چھوٹا سا گھر ہے 2 یا 3 مرلے کا, اس میں بیٹھ کر جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا نام لیا اور جو ذکر کی ضربیں لگائیں اور جو اللہ اللہ کیا, اس کے نتائج پاکستان کے سرحدی علاقے کربوغا کے پہاڑوں سے اس کی گونج برآمد ہوگی, یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاید نہ سوچا. اور صرف پاکستان نہیں, ساؤتھ افریقہ سے بھی اور لندن سے بھی اور امریکہ سے بھی اور کینیڈا سے بھی اور بنگلہ دیش سے بھی, دنیا کے ہر ملک تک اس کا اثر پہنچے گا. یہ شاید کسی وقت میں تنہا ذکر کے لیے بیٹھا ہوا شخص نہ سوچ سکتا ہو کہ اللہ جل شانہ اپنا یہ اس کا نام لینا ایسا قبول فرمائیں گے کہ اس کی دھمک اور اس کی گونج اتنے دور دور تک کے دلوں تک پہنچے گی
اور وہ اس کو لے کر اٹھیں گے اور ان کی برکت سے پھر ہزاروں اور لاکھوں تک یہ بات پہنچے گی. یہ انسانی عقل میں نہ آنے والی بات ہے. انسان اس کو سوچ نہیں سکتا. یہ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ جل شانہ کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے. ہم میں سے ہر انسان کو اللہ جل شانہ اس نوعیت کی قبولیت عطا فرما سکتے ہیں اگر ہم اس کے لیے فکر مند ہو جائیں اور اللہ جل شانہ سے مانگیں. کہ ہم لوگ کسی چھوٹی سی جگہ میں بیٹھ کر اکیلے تنہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لے رہے ہوں، لیکن اس نام لینے میں اتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس قدر اس کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب، اور اس میں ایسی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا استحضار، اور اس کے اندر اللہ پاک کے دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کا ایک ایسا عزم اور ایسی ایک اس کے اندر ایک ارادے کی قوت اس میں موجود ہو کہ اللہ جل شانہ اس نام کو لینا قبول فرما لیں اور اس کے ذریعے سے ہزاروں قلوب کے اندر اپنے نام کو زندہ فرما دیں، اپنے ذکر کو زندہ فرما دیں، اپنی یاد کو زندہ فرما دیں، اور اپنی اس یاد کے ذریعے سے اپنے پورے دین کو زندہ فرما دیں، احکامات کو زندہ فرما دیں. یہ ہم سب کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کے مواقع ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم یہی سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے. یہ چونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، چونکہ قلب سے قلب زندہ ہوتا ہے. اس کی مثال ایک دل کے ساتھ دوسرے دل کو لگایا جاتا ہے. جس طرح کہ کرنٹ ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز میں جاتا ہے، ایسے ہی یہ کرنٹ بھی چونکہ قلب سے قلب کو جاتا ہے. تو ہم بھی سارے یہاں پر اپنے قلوب کو، جن کو ہم نے گناہوں سے سیاہ کر دیا، جس کو ہم نے گناہوں کی معصیتوں کی کثرت کی وجہ سے اندھا کر دیا، جو بینا نہیں رہے، جن کے اندر نرمی نہیں رہی، جو سخت ہو گئے اور جو سیاہ ہو گئے اور جو نابینا ہو گئے اور جو بے نور ہو گئے، ان کو لے کر ہم یہاں اس لیے آتے ہیں اور آئے ہیں کہ یہاں جن اللہ پاک نے روشن قلوب والے لوگوں کا ایک بڑی تعداد میں ان کو جمع کیا ہوا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے شیخ و مربی دامت برکاتہم یہاں موجود ہیں، کہ ہم اس اپنے ناکارہ دل کو ان کے دل کے ساتھ لگائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ کوئی رحمت کا چھینٹا ہمارے اوپر بھی پڑے، کوئی کرنٹ ہمارے دل کی طرف بھی چلا جائے، اور اللہ جل شانہ اس کو بھی زندہ اور بیدار فرما دے، اس کی بھی آنکھیں کھل جائیں، اس کی بھی سیاہی دھل جائے، اس کی بھی سختی ختم ہو جائے، اور ہم یہاں سے ایک روشن اور ایک زندہ دل لے کر واپس جائیں. اور اپنے علاقوں میں جب جائیں تو اس قلب سلیم کی برکت سے اللہ جل شانہ ہمارے ذکر میں، ہماری عبادات میں، ہماری دعوت میں، ہماری تدریس میں، ہمارے بیانات میں، ہمارے دین کے کاموں میں اللہ جل شانہ کوئی ایسی روح اور حقیقت پیدا فرما دیں کہ خود ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہو، اور کہ ہمارے ذریعے سے اللہ جل شانہ باقی لوگوں کو بھی دینی فائدہ پہنچائیں. میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہمارا مقصد ہے. اس لیے یہاں پر ہمارا آنا ہوتا ہے، میرا بھی، آپ کا بھی. جو علماء تشریف لاتے ہیں یہ بھی اسی لیے تشریف لاتے ہیں اپنی اپنی جگہوں کے اوپر. یہ کتنے معروف لوگ ہیں جو آپ کے سامنے یہاں موجود ہوتے ہیں آپ کے اس مجمع کے اندر. سفید ریش، شیوخ الحدیث اور دینی کاموں میں سرگرم، یہ حضرات بھی اسی تازگی کے لیے اور اسی توانائی کے حصول کے لیے آتے ہیں. اور یہ عام مسلمانوں کا مجمع بھی اسی لیے آتا ہے. جن لوگوں نے وقت لگایا، چلہ لگایا، ماشاءاللہ انہوں نے زیادہ اوقات اس چیز کو دیے، اور الحمدللہ یہاں کے ماحول سے پوری امید ہے کہ انہوں نے اس کا خوب بھرپور فائدہ اٹھایا. جنہوں نے کم وقت لگایا، بعض لوگ کم وقت لگا کر بھی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. انسانوں کے اندر اللہ پاک نے جیسے شکلیں ایک دوسرے سے مختلف پیدا فرمائی ہیں، ایسے ہی استعدادیں مختلف پیدا فرمائی ہیں. تو بعض لوگوں کی استعداد اتنی قوی، طبیعت اتنی سلیم اور پہلے سے کام ہوا ہوتا ہے. جیسے کسی علاقے کے کسی گھر وائرنگ پہلے سے ہوئی ہوئی ہو اور تاریں لگی ہوئی ہوں اور آگے پنکھے بجلیاں بتریاں لگی ہوئی ہوں، تو صرف کرنٹ کی تار دوڑانے کی دیر ہوتی ہے، سب کچھ روشن ہو جاتا ہے. اور کسی کے ہاں نہ تاریں لگی ہوئی ہوں، نہ پنکھے لگے ہوئے ہوں، نہ روشنی لگی ہوئی ہو، نہ کھمبے لگے ہوئے ہوں، نہ ٹرانسفارمر موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ اس ادھر بجلی پہنچانے کے اندر بہت وقت لگتا ہے. اور بعضوں کو یہ سارا کچھ پہلے سے ہوا ہوتا ہے، بس ایک ان کا صرف کنیکشن قائم ہونے کی دیر ہوتی ہے. جیسے ہی کنیکشن قائم ہوتا ہے ساری روشنیاں جل جاتی ہیں، ظاہر باطن منور ہو جاتا ہے. دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو فائدہ الحمدللہ ہر ایک کو اپنی طلب، اپنی استعداد، اپنے مجاہدے اور اپنی فکر اور اپنے اعمال کی برکت سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے. اب اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اس فائدے کو جو ہمیں کسی نہ کسی درجے میں
جتنا بھی ہوا ہے اس کو ایسا مفید بنا کر واپس جائیں کہ وہ خود ہمارے لیے بھی مفید ہو. سب سے پہلے حضرت احمد برکاتہم نے بار بار اپنے بیانات کے اندر یہ فرمایا کہ اصل انسان کی اپنی ذات ہے اور اسی سے دین کا کام وہی کر سکے گا اور اسی سے لیا جائے گا اور اسی کے دین کے کام کے اندر برکت ہوگی جس کے اپنے دل کے اندر وہ چیز پہلے اتری ہوئی ہوگی. جس چیز کی انسان دعوت دے رہا ہے, جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے, یا لوگوں کے اندر جو تبدیلی چاہ رہا ہے, لوگوں کی جو اصلاح چاہ رہا ہے, ان کے اخلاق سنوارنا چاہ رہا ہے, یا ان کی عبادات درست کرنا چاہ رہا ہے, یا ان کو اللہ کی طرف اور خود اس کی طرف وہ نہ ہو, تو اس سے کبھی کوئی پائیدار کام نہیں ہوتا, اس سے کبھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی. ویسے ہی وقتی شور شرابہ ہو سکتا ہے, وقتی شور غوغا کوئی بندہ اپنی خطابت کے زور پر, اپنی تقریر کے زور پر, اپنی کسی اور صلاحیت کے بنیاد کے اوپر ایک وقتی ہنگامہ برپا کر سکتا ہے, لیکن کوئی مقبول دینی کام کی راسخ بنیاد نہیں رکھ سکتا جب تک خود اس کے دل کے اندر وہ چیز پورے طور پر نہ اتری ہوئی ہو. جس چیز نے خود اس کے دل کو نہ متاثر کیا ہو, اس کے دل کو نہ زخمی کیا ہو, اس سے وہ کسی اور کے قلب کو متاثر نہیں کر سکتی. عارضی طور پر میں نے عرض کیا, آپ سوچیں گے بعض لوگوں کی باتوں سے ہوتا ہے, تو وہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں, مستقل نہیں ہوتی, پائیدار نہیں ہوتی, اور اس سے کوئی لمبا اور مضبوط کام اور بہترین اور گہرا کام نہیں ہو سکتا. عارضی ہنگامے تو دنیا میں لوگ برپا کرتے ہیں, 3 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, 7 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, پھر قصہ پارینہ ہو جاتا ہے. اس کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, کسی کے ذہن کے اندر بھی نہیں رہتا کہ کچھ عرصہ پہلے کوئی شور برپا ہوا تھا تو وہ کدھر گیا. مقبول دینی محنتیں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی ہیں اور پھر وہ پکڑتی چلی جاتی ہیں. وہ ایک شجر طیبہ ہوتا ہے, اصلها ثابت وفرعها فی السماء, اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور پھر اس کی شاخیں اللہ پاک آسمانوں تک لے کر جاتے ہیں. آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور یہ مجمع آپ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ 15-20 سالوں سے یہاں پر آ رہے ہیں, 25-30 سالوں سے یہاں پر آ رہے ہیں, 20-25 سالوں سے, وہ جان سکتے ہیں اس ویرانے کے اندر جو حقیقی معنوں کے اندر یعنی مادی اعتبار سے ویرانہ کہلا, ورنہ اس جگہ کو ویرانہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اس سے زیادہ آباد جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو ویرانہ کہیں. اتنا اللہ کا نام جہاں لیا جاتا ہو اور اتنا آنسو جہاں بہائے جاتے ہوں اور اتنی آہیں جہاں سے آسمانوں پر جاتی ہوں اور اتنے سجدے جہاں پر کیے جاتے ہوں اور اتنا اللہ کا, اس کو ویرانہ کیسے کہہ سکتے؟ ویرانے تو وہ جگہیں ہیں جہاں تمام تر آبادیوں کے باوجود اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, وہ تو ویران تو وہ ہیں اصل میں, لیکن ہم یہ مادی اعتبار سے کہتے ہیں, ورنہ روحانی اعتبار سے تو یہ آبادیوں سے بڑی آبادی ہے اور سب سے اصل آبادی یہی ہے. اعمال کی آبادی سے بڑی آبادی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن چونکہ ہمارا ذہن مادی, ہماری سوچ مادی ہے, ہماری نگاہیں مادی ہیں اور ہمیں سمجھ بھی مادی بات ہی آتی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مادی نگاہ سے دیکھے تو یہاں اس کو کوئی مادی آبادی بہت زیادہ نظر نہیں آئے گی. اور یہاں پر بیٹھ کر اور اس جگہ کو مرکز بنا کر جو 20-25 سال پہلے اللہ پاک نے جو کام یہاں سے شروع کیا, کتنے تھوڑے سے افراد, مجھے صحیح تعداد بھول گئی, حضرت عام برکاتہم کو یاد ہوگی, حضرت نے فرمایا جو ہمارا پہلا سالانہ اجتماع ہوا تھا گربوغہ شریف کا, جو پہلا اجتماع ہوا تھا, اس میں افراد کی تعداد یا 9 فرمائی یا 11 یا 13, ان میں سے کوئی ایک, یعنی 15 سے کم تھی اور یہ 7-8 سے زیادہ اس کے درمیان, یا 11 کہا یا 13 کہا, اس طرح کچھ مجھے پورا یاد نہیں ہے. اتنے افراد گنے چنے, ان میں سے بعض لوگ ابھی بھی موجود ہیں. کبھی کبھی ہم قصور گئے تو حضرت نے مجھے ان میں سے 1-2 بندے دکھائے قصور میں, لاہور کے پاس, فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے اجتماع کے اندر بھی تھے. تو وہاں سے اسی طرح اعتکاف کرنے والے, وہ مسجد جن لوگوں نے اس زمانے میں شہر جو کربوگا گاؤں کے اندر حضرت کی مسجد ہے, جنہوں نے وہاں اعتکاف کیا, شاید اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے, اور وہاں جو اعتکاف ہوتا تھا, بارش ہوتی تھی ساری جل تھل ہو جاتا تھا, مسجد کے اندر بھی پانی آ جاتا تھا, اور بیت الخلاء کے چند لوگ ہوتے تھے ان کے لیے بھی چیزیں پوری نہیں ہوتی تھی. سالن جب بنتا تھا تو یہ گوشت, اور یہ آج کل کی جو آپ ماشاءاللہ دسترخوان پہ نعمتیں دیکھتے ہیں, ٹماٹر کو بعض اوقات بس ٹماٹر کا سالن بن جاتا تھا, اور وہ بھی سارا دکانداروں کا قرضہ جو اتنا چڑھ جاتا تھا. مجھے وہ ایک ساتھی اس دن کہہ رہے تھے کہ جو اس زمانے کے اندر خدمت کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم نماز کے لیے دکاندار بھی آتے تھے تو ہم نماز کے اندر کوشش کرتے تھے کسی دکاندار کے ساتھ نماز نہ آ جائے, اس سے صف کے دوسری طرف کھڑے ہوتے تھے, کیونکہ سلام پھیرتے ہی وہ اپنے قرضے کا تقاضا کرے گا. تو اس چھوٹی سی فضا کے اندر, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک جب اس پہ غور کرے گا تو ہمیں اس سے زیادہ وسائل حاصل ہیں, اس سے زیادہ مواقع حاصل ہیں,
ہم اس سے زیادہ بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، وہاں مجمع کی زیادہ کو جمع کرنا آسان ہے، اسباب اور وسائل ہمارے پاس۔ آپ میں سے کون سا ایسا بندہ ہوگا جس کے پاس 10-12 بندوں کو کھانا دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، کہ وہ 10-12 بندوں کا کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتا، 10-12 بندوں کو وہ افطار نہیں کرا سکتا؟ یہ مادی اسباب ہم سب کے پاس موجود ہیں اور کہیں زیادہ موجود ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارے روحانی اسباب کا ہے، باطنی اسباب کا ہے، کہ وہ اگر اس کے ساتھ وہاں مہیا ہو جائیں تو جتنے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، جتنے ہماری جو بھی ہمارے پاس مواقع موجود ہیں، ان مواقع سے بہترین کام لے کر اپنے پورے علاقوں کو اس کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو منور کیا جا سکتا ہے، علاقوں کو اٹھایا جا سکتا ہے کام کے اوپر۔ تو اس سے کام شروع ہوا اور لوگ یہاں تک پہنچنا اتنا دشوار تھا۔ یہ کوہاٹ کی یہ سرنگ بنی بھی نہیں تھی، یہ سڑکیں ڈبل نہیں تھی، پشاور سے یہاں آنے کے اندر اتنا وقت لگتا تھا جتنا اب آج کل پنڈی سے آنے کے اندر بھی نہیں لگتا۔ اتنا مشکل یہاں تک کا پہنچنا ہوتا تھا۔ جو سڑکوں کی صورتحال، سواریوں کی صورتحال، پرانی بسیں چلتی تھی اس کے اندر، پھر بھی اس میں جن لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تھی، بعض ایسے حضرات بھی تھے جن کو میں جانتا ہوں، اس مشکل ترین سفر کے باوجود جس کا اس وقت تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ ہفتے میں ایک دفعہ پشاور سے آتے تھے، ہر ہفتے آتے تھے اور یہاں پر آ کر وقت لگاتے تھے۔ پیر مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا، مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ ہر ہفتے آیا کرتے تھے پشاور سے، حالانکہ بڑے پروفیسر تھے پشاور یونیورسٹی کے اندر، لیکن بس اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا تھا، کچھ ان کو غیبی اشارہ بھی ہوا تھا، تو اس کی بنیاد پر ان کے اوپر ایک وہ تھی، تشریف لاتے تھے۔ ماشاءاللہ ان کے بیٹے صاحبزادے بھی اعتکاف میں ہیں یہاں پر۔ تو عرض کرنے کے کیا ہی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں سے اللہ پاک نے ایک بات اٹھائی اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ملکوں تک پہنچ گئی۔ کفر کے ملکوں کے اندر بھی دارالایمان قائم ہو گئے، مختلف ملکوں میں اب الحمدللہ مجالس ہو رہی ہیں، کینیڈا کے اندر مجلس ہو رہی ہے، آسٹریلیا دنیا کا، گلوب کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا کنارہ ہے یہاں سے۔ جیسے یہ ایک کنارہ ہے ہمارا ملک اگر، تو وہ دوسرا کنارہ ہے۔ سب سے طویل سفر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا ہے ہمارے ہاں سے تقریباً۔ تو وہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ وہاں حضرت کے خلیفہ بیٹھے ہیں، وہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، کینیڈا میں ہو رہی ہیں، کوریا میں ہو رہی ہیں، اور سعودی عرب میں، دبئی میں، امارات، مختلف ملکوں میں، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر اللہ پاک کے فضل سے۔ صرف دیکھیں کہ ایک یہ ہے کہ مجمع گنا جائے، مجمع نہ گنا جائے، جو لوگ الحمدللہ اس کے نتیجے کے اندر تیار ہوئے، سب سے بڑی بات یہ کہ الحمدللہ ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے معاشرے کو جو خیر پہنچائی ہے، جہاں پر بھی یہاں کے تربیت یافتہ ساتھی پہنچے ہیں، سب سے بڑی بات جس کا دل کے اوپر سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے کہ یہ جوڑ کے لوگ تیار ہوئے، وہ لوگ تیار ہوئے جن کی برکت سے مختلف طبقات اکٹھے ہو گئے۔ اس کی اتنی وقت چونکہ کم ہوتا ہے اور مجھے ہمیشہ اس کا احساس رہتا ہے کہ زیادہ وقت بڑھ جاتا ہے، کہ اگر اس کی کارگزاری میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر بھی الحمدللہ کام شروع ہوا، ساتھی جہاں پر جمع ہوئے، اجتماعات ہوئے، تو کیسے ایک دوسرے سے ناراض مسلمان، مختلف طبقات کے اندر بٹے ہوئے لوگ، مختلف گروہوں کے اندر بٹے ہوئے، ایک دوسرے سے نالاں بیزار، الحمدللہ جب یہ کام وہاں پر شروع ہوا اور ساتھی وہاں پر تربیت یافتہ ساتھی پہنچے اور انہوں نے بنیادی چیزوں کی طرف، تمام فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور تمام نفسانی مزاج کی چیزوں کو دور سے بچتے ہوئے اور تمام نمائشی اور بلا وجہ کے شور شرابے اور نمود و نمائش پہ مشتمل رسومات سے پرہیز کرتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے جب انہوں نے اپنے کام کو شروع کیا، اللہ پاک نے اس کام کی برکت سے لوگوں کو وہاں پر اکٹھا فرما دیا۔ ہر طبقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، چونکہ ہم نام یہاں نہیں لیتے اور کیونکہ نام لینے سے بھی ایک قسم کا تنفر اور بعد پیدا ہوتا ہے بعض اوقات، اس لیے ورنہ یہ کہ جو طبقات پاکستان میں مذہبی شناختوں کے حوالے سے الگ الگ ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کا نام سننے کے روادار نہیں، ان کو اللہ جل شانہ نے اکٹھا کیا، ایک چھت کے نیچے، ایک بیانات کے اندر اکٹھے اور مختلف شکلوں میں اکٹھے۔ تو وہ یہ اس کی برکت ہے۔ مجھے کل اتنی خوشی ہوئی اور وہ میں حضرت ڈاکٹر خان بہادر مروت صاحب دامت برکاتہم کے پاس بیٹھا تھا، تو ایک ساتھی تشریف لائے، میں ان کا نام تو نہیں جانتا، ڈاکٹر صاحب ان کو جانتے تھے، وہ لکی مروت کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لکی مروت میں ایک مجلس شروع کی ہے، ہمارے ساتھی ہمارے حضرت کے مجاز ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے لکی مروت میں ایک مجلس شروع کی ہے، مجلس ذکر، اور اس مجلس ذکر کو 6 مختلف بزرگوں کے خلفاء مل کر کرتے ہیں، یعنی اس مجلس میں 6 مختلف
پاکستان کے بزرگ ہیں, کچھ زندہ ہیں, کچھ فوت ہو چکے ہیں, ان کے خلفاء اکٹھے ہو کر کرتے ہیں, کوئی ذکر کراتا ہے, کوئی دعا کراتا ہے, کوئی بیان کرتا ہے, کوئی نعت پڑھتا ہے, کوئی اس کے اندر کلام, اور یہ سب مل کر. میں نے کہا کیسا؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی مجلس تو ہمارے حضرت کے دل کے ٹھنڈک اور چین کا ایک منظر ہوگا کر وہ اس کو دے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو مختلف شناختوں کے ذریعے سے تو ایک ہی طبقے کے اندر بھی بعض اوقات آپ غور کریں, دو پیروں کے مرید ایک چھت کے نیچے اکٹھے نہیں ہوتے, دو پیروں کے خلفاء اکٹھے نہیں بیٹھتے, ایک ہی طبقے سے تعلق ہے, ایک ہی اپنے آپ کو مسلک و مشرب کی طرف منسوب کرتے ہیں, لیکن یہ جوڑ اس کی یہ الحمدللہ مجھے اس ساتھی پہ اتنا رشک آیا. میں نے کہا دیکھیں انہوں نے کیسا ماحول بنایا اپنے علاقے میں, اور کیسے دین کی بنیادی چیزوں کی طرف توجہ کی ہے کہ یہ جو اوپر کی چیزیں ہیں, کون کس کا خلیفہ ہے, کون کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے, کس کا اس کو چھوڑ کر, اور ذکر اللہ کا نام سب سے بڑی چیز ہے, سب سے اونچی چیز ہے. اللہ کا نام کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کے بعد اور کیا چیز رہ جاتی ہے, اس پر لوگ اکٹھا ہو جانا اور ایک جگہ پر. یہ عوام کے لیے یہ منظر کتنا شاندار ہوگا کہ لوگ دیکھیں کہ دیکھیں ان لوگوں کے درمیان ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں, ذوق اور طریقہ کار الگ الگ ہو سکتا ہے, لیکن مقاصد میں ان کا کتنا اتفاق اور اتحاد ہے. ضروری چیزوں پر یہ کیسے اکٹھے ہیں, اور جن چیزوں پر یہ اکٹھے ہوں گے وہ چیزیں کتنی ضروری ہوں گی. وہ لوگ ایک کتنی بڑی دعوت ہے جو لوگوں کو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کے مشائخ الگ الگ ہیں, ان کے سلسلے الگ الگ ہیں, ان کے بزرگ الگ الگ ہیں, مگر ذکر کی مجلس کتنی بڑی چیز ہے کہ یہ اس کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے سارے کے سارے. اس سے ذکر کی مجلس کی کتنی اہمیت اور عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوگی. تو آج اگر لوگوں کے دلوں سے دین کی اہمیت نکلی ہے اور لوگوں کے نزدیک کے دلوں میں اس کا استخفاف پیدا ہوا ہے, وہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے. لوگ سوچتے ہیں اگر یہ کوئی بڑی چیز ہوتی تو یہ لوگ اس پہ متفق ہوتے. ان کا متفق نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. عام عوامی مزاج یہی ہے. لوگ ہم سے, آپ نے عام دیکھا ہوگا شہروں کے اندر, لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ کل مجھے پاکستان کے ایک بہت معروف صحافی کا فون آیا, وہ کبھی کبھی سگنل آ جاتے ہیں تو ان کا فون آ گیا, بہت نامور آدمی, مجھ سے کہنے لگے جی مولانا آپ سے مسئلہ پوچھنا. کیا ہوا؟ وہ میں مسجد میں گیا تو امام صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو مجھے تو بات بڑی سخت بات لگی, تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گا. تو خیر میں نے کہا کہ مسئلہ تو اس طرح ہے, فقہ کی کتابوں میں چیزیں یوں لکھی ہیں. تو اگلا سوال جس کی میں ہمیشہ توقع رکھتا ہوں ان طبقات سے, ہمیشہ کرتے کہتے ہیں اس پر سارے ائمہ متفق ہیں. یہ لوگوں کا خاص سوال ہے کہ جی کیا ان کا خیال یہ ہے کہ مسئلہ وہی ٹھیک ہوتا ہے اور وہ قابل عمل ہوتا ہے جس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہو. اگر ذرا ان کو پتہ چل جائے کہ اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے تو کہتے ہیں بس اسے پھر ہمارے لیے نہ کرنے کی گنجائش ہے, ہم یہ نہ بھی کریں تو خیر ہے کیونکہ اختلاف جو ہو گیا اس کے اندر. یہ ایک عمومی عوامی ذہن ہے, ان پڑھ یعنی جو دینی اعتبار سے بیچارے واقف نہیں ہوتے ان کے ذہن کے اندر یہ. تو لوگ اتفاق کا آپس میں اکٹھے ہونے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر, اس کا ایک اور اثر عوامی مجموع کے اوپر پڑتا ہے جس سے اللہ جل شانہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس چیز کی عظمت پیدا فرماتے ہیں. تو ایک تو الحمدللہ یہاں کے تربیت یافتہ لوگوں میں اللہ جل شانہ نے ان کی برکت سے یہ فضا ملک کے اندر قائم کی, اور جو حضرات علاقائی اجتماعات میں یا حضرت کے ساتھ اسفار میں یا مختلف جگہوں میں گئے ہیں وہ اس کی تفصیلات سے واقف ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی تفصیل کو نہیں بیان کر سکتا. دوسری بات جو یہاں سے الحمدللہ آپ لوگ سیکھ کر جاتے ہیں اور اس کو پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر کہ دین کی ظاہری اور نمائشی چیزوں کی بجائے دین کی جو حقیقی چیزیں ہیں جس کا انسان جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی ہیں, انسان کے قدر و قیمت بھی بڑھانے والی چیز وہی ہے اللہ کی نگاہوں کے اندر, اور معاشرے کے اندر تبدیلی لانے والی چیزیں بھی وہی ہیں. ہماری توجہ اور ہمارا فوکس اس کی طرف, صرف ظاہری کچھ چیزیں یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہم ذکر کی مجالس الحمدللہ کراتے ہیں اور اس کے قائل بھی ہیں اور یہاں بھی ہوتی ہے, لیکن فقط ذکر کی مجالس ہی کو سارا دین سمجھ لینا کہ اگر ذکر کی مجلس ہو رہی ہے تو مطمئن ہو جائیں, اخلاق سے بے پرواہ ہو جائیں, سچائی ہے یا نہیں ہے, امانت ہے یا نہیں ہے, صداقت ہے یا نہیں ہے, اور ہمارے اندر صبر ہے یا نہیں, شکر ہے یا نہیں. اپنے ان اوصاف سے اور ان ایمانی صفات سے بیگانہ ہو کر یا بے پرواہ ہو کر اس پر مطمئن ہو جانا کہ ہم نے ایک ظاہری مجلس کی شکل قائم رکھی ہوئی ہے تو بس یہ ہمارا کافی ہے. یہ یہاں کی تعلیمات نہیں,
یہاں ہر وقت ان چیزوں کی طرف آپ نے غور کیا ہوگا. میرے خیال ہے کہ مجالس ذکر کی بات اتنے دن سے یہاں پر بات چل رہی ہے, لیکن مجالس ذکر پر شاید میں نے ہی ابھی کوئی بات اگر کی ہے تو کی ہوگی, حالانکہ جو ہمارے کام کی بڑی بنیاد ہے, جہاں پر بھی ہم کام شروع کرتے ہیں تو مجلس ذکر سے ہی ابتدا کرتے ہیں. لیکن آپ نے جتنے بیانات ہوئے اور آپ نے حضرت کے جتنے بیانات سنے, آپ نے دیکھا کہ ان کا ہدف کچھ اور چیزیں تھیں, کچھ اور چیزوں کے اوپر گفتگو یہاں پر ہوتی رہی, اور وہ بنیادی چیزوں پر کہ اس سے کسی کی نگاہ اچھل نہ ہو, اور ہم جو ہمارے دینی کام کے لیے جو ایک انتظامی ڈھانچہ ہے, اس انتظامی ڈھانچے کو ہم اصل نہ سمجھنا شروع کر دیں. یہ غلطی بہت سی جگہوں کے اوپر ہو جاتی ہے کہ کچھ انتظامی چیزیں بنائی جاتی ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں, تو مقاصد چھوڑ کر لوگ اس انتظامی ڈھانچے کو چمٹ جاتے ہیں اور اسی کو اصل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے کے اندر مقاصد ایک کے بعد ایک فوت ہوتے چلے جاتے ہیں, اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ مقاصد نکل رہے ہیں زندگی سے. وہ خوش کس پر ہوتا ہے کہ ڈھانچہ قائم ہے, ڈھانچے کے قیام کے ظاہری انتظامی شکل کے ایک قیام کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے انسان. تو یہاں کی تعلیمات میں الحمدللہ لوگوں کو اس بات کو اصل دین کی جو بنیادی جس پر مستقل بیانات ہو رہے, میں اس کو دہرا نہیں سکتا, یہ جو اس آخری عشرے کے اندر ہی کم سے کم جو بیانات صبح ہوئے ہیں یا جو عصر کے بعد ہوئے ہیں, آپ کو ان چیزوں کی تفصیل یہاں پر سامنے آپ کے رکھے جاتی رہی ہے. تو یہ جو افراد سازی کا یہ عمل ہے میرے محترم بھائی اور دوستو, جو الحمدللہ یہاں پر ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگ یہاں سے یہ خیر ساری دنیا کے اندر پہنچے, جو پہنچ بھی رہی ہے, اس کے لیے میں اور آپ استعمال ہوں, اس کے لیے ہمیں کمر ہمت باندھنی چاہیے. دیکھیں, بغیر مجاہدے کے, بغیر مشقت کے, بغیر کسی تکلیف کو اٹھائے ہوئے, اپنے اوقات دیے بغیر نہ انسان خود سنور سکتا ہے اور نہ وہ کسی اور کے سنورنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ بات ہمیں اچھی, اللہ تعالیٰ کی سنت اللہ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کی پشت پر روح القدس کی تائید ہوتی ہے, جو اللہ جل شانہ کی طرف سے براہ راست مبعوث ہوتے ہیں, اور جو فرشتوں کے جلوں کے اندر ہوتے ہیں, اور جن کو آسمانوں سے ہدایات براہ راست نازل ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے مجاہدات کو کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کے لیے وہ کیسی کیسی اس دین کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جن لوگوں نے پڑھی اور دیکھی اور سنی ہے, وہ بتا سکتے ہیں کیسے مراحل سے اللہ جل شانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارتے ہیں. تو میں اور آپ کیسے آرام سے بالکل ٹھنڈے ماٹھے, بغیر ہلے جلے, بغیر پسینہ خون بہائے, بغیر کوئی مشقت کیے ہوئے کسی کام کو چلا سکتے ہیں یا اس کی بنیاد بن سکتے ہیں. اس لیے کل میرے پاس ایک ساتھی آئے اور انہوں نے اپنی بڑی نیک نیتی کا اظہار کیا. مجھے کہا کہ جی مجھے بڑا مزہ آیا یہاں کے رہنے کا, اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں جاتے ہی اللہ پاک نے ہمیں بڑی زمینیں دی ہیں, تو میں ایک دارالایمان بنانا چاہتا ہوں اور ایک بڑی جگہ اس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. کل یا پرسوں کی میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے کام میں دارالایمان بنانے کا مرحلہ یا کوئی عمارت بنانے کا مرحلہ یا کوئی بلڈنگ بنانے کا مرحلہ یہ بہت بعد میں آتا ہے. اس سے پہلے کچھ افراد بنانے پڑتے ہیں. افراد ہوں اور وہ بغیر بلڈنگ کے بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے, اور افراد نہ ہوں اور آپ ایک بہت بڑی بلڈنگ بھی کھڑی کر دیں تو بلڈنگ کو کام کس نے کہا ہے کہ اس عمارت کا نام کام ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک بورڈ لگا دیا بہت بڑا, عمارت میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی ذکر کرنے والے ہیں, نہ کوئی مجاہدہ کرنے والے ہیں, نہ کوئی راتوں کو رونے والے ہیں, نہ کوئی نفل پڑھنے والے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, اور عمارت کے اوپر ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ دارالایمان ہے. اس کو تو ہم دارالایمان نہیں سمجھتے, یہ تو اعمال کا نام ہے. اور وہ اعمال اگر کوئی جھونپڑی کے اندر کر رہا ہے, ہمارے ہری پور کے ساتھی یہاں موجود ہوں گے اور یہاں بہت سارے حضرات ان کے پاس گئے ہیں, باقاعدہ ایک جھونپڑی لگا کر انہوں نے خانقاہ بنائی ہوئی ہے, جھونپڑی خیمہ لگایا ہوا. ہم سب بہت سارے لوگ اس میں گئے ہیں, ہمارے حضرت بھی تشریف لے کر گئے, اور اس خیمے کے اندر ان کی مجلس کے اندر جب ماہانہ مجلس ہوتی ہے 100 150 بندہ جمع, خیمے میں تو نہیں آ سکتا, خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے. کتنی مبارک خانقاہ ہے, یا بے شک وہاں ایک اینٹ روڑا کچھ بھی نہیں ہے, کپڑے کے خیمے کے نیچے کام ہے. اصل چیز کام ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ماحول بنائیں اعمال کا جس کی طرف لوگوں کی قلوب کھنچتے ہوئے چلے آئیں, اور اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت سے ان کے دل منور ہوں, اور دین کو زندہ کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو, اور وہ لوگ دین کو زندہ کریں. یہ یہاں کی فکر اب جب ہم لوگ واپس جائیں, خاص طور پر جو چلنے والے ساتھی, چلنے والوں کے ساتھ ہدایات تو ظہر کے بعد انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب بیان فرمائیں گے, ان کو پوری باتیں بتائیں گے جو ان کے ملحوظ رکھنے کی ہیں. لیکن جو لوگ بھی ہیں, میں ان سب حضرات سے عرض کرتا ہوں, جو 1 دن کے لیے بھی آیا, 3 دن کے لیے بھی آیا, ہم میں یہ فکر پیدا ہو جائے. ہم واپس جا کر صرف یہ نہ سوچیں کہ الحمدللہ ہم نے رمضان کے چند دن اچھے گزار لیے. یہ بڑی چھوٹی سوچ ہوگی کہ ہم یہ سوچیں کہ رمضان کے چند دن جو ہیں وہ اچھے گزر گئے, چلو چند دن شیطان سے حفاظت رہ گئی,
رمضان کے آخری عشرے کے اندر گناہوں سے حفاظت ہو گئی اور اس پر ہم مطمئن اور شاداں ہو جائیں کہ چلے ہم نے یا یہ گنتے رہیں کہ ہم نے 2 قرآن الحمدللہ پڑھ لیے اور 2000 دفعہ درود شریف پڑھ لیا اور اس پر ہم مطمئن اور قانع اور شاکر ہو جائیں. صرف شاکر تو خیر ہونا چاہیے, مطمئن اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, قناعت نہیں کرنی چاہیے کہ بس یہ کافی ہو گیا ہمارے لیے, بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں جو اتنی گفتگو ہوئی یہاں پر, جس میں عبادات پر بھی ہوئی اور فضائل پر بھی ہوئی اور آپ کو معمولات بھی بتائے گئے اور آپ کو اعمال کی ترغیب بھی دی گئی, لیکن ایک اور فکر بھی آپ کو دی گئی اور پورے دین کو زندہ کرنے کی, اپنے تزکیے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی اور امت کو جوڑنے کی اور جمع کرنے کی جو ہمیں فکر دی گئی, اس کو لے کر ہم یہاں سے جائیں اور جا کر اپنے مقام کے اوپر کام کریں اور کام کے لیے مجاہدے کو برداشت کریں. اور یقین کریں جو کام کے لوگ ہوتے ہیں, الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں سے بھی, ہمارے ایک ساتھی یہاں بیٹھے میں ایسے ساتھی پچھلے سال اب بڑے مشکل علاقوں سے ان کا تعلق ہے, جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, ان کی کارگزاریاں سامنے آتی رہتی ہیں. بعض ساتھی ایسے ہیں کہ بڑے مشکل ماحول سے ان کو سامنا ہے. پچھلے سال اپنے ساتھ محنت مجاہدہ کر کے ایک ساتھی لے کر آئے پچھلے اعتکاف کے اندر, اور اس پورے سال اپنے علاقے میں کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے, مجالس بھی کی, ہمیں بھی بلایا اپنی مجالس میں, 1-2 دفعہ ہمارا بھی جانا ہوا, اور اپنی اس محنت کی برکت سے ابھی اس دفعہ اعتکاف کے اندر اپنے علاقے سے 12 لوگوں کی جماعت لے کر آئے. اب یہ دیکھیں پہلے ایک سال کے اندر ایک سے بندہ کتنے ہو گئے, 12 ہو گئے. اب یہ 12 لوگ انشاءاللہ واپس جائیں گے, 12 کے 12 یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت اس مجمع میں موجود ہیں, اور اب یہ 12 لوگ واپس جائیں گے. ان 12 میں سے ایک بندہ 12 15 لوگ پورے سال میں انشاءاللہ تیار کرے گا, تو اگلے سال ان کی تعداد 100-150 ہو جائے گی. یہ اس طریقے کے ساتھ کام ہوتا ہے. جب ہر بندہ اس فکر کو لے کر جاتا ہے, اپنے کام کی اس پر خود نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم آج سے 20 سال پہلے بھی تنہا تھے اور آج بھی ہم اکیلے ہی ہیں, تنہا ہیں, کوئی ایک بندہ اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے, کہ ہمارے اس اللہ کے نام لینے میں اتنی تاثیر بھی نہیں کہ ہمارے علاوہ کسی ایک کا اور دل, کسی مسلمان کا دل متاثر کر لے. ہم کون سا غیر مسلموں کے اندر بیٹھے ہوئے, ہم کون سا کوئی ہندوؤں اور سکھوں اور یہودیوں میں کام کر رہے ہیں, عیسائیوں میں, ہم تو مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے, اور ہمارے ارد گرد نمازی بھی ہوتے ہیں, تہجد گزار لوگ بھی ہوتے ہیں, عبادت گزار لوگ بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہمارا اللہ کا نام لینا اتنا بے تاثیر بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اس نے کسی اور انسان کا دل نہیں زخمی کیا, کسی اور کے دل کے اندر وہ بات نہیں گئی؟ تو یہ ہمیں اس پر اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور اصل چیز یہ ہے کہ مجاہدے اور مشقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے, بغیر بھاگ دوڑ کیے ہوئے, پسینہ بہائے بغیر, سفر کیے بغیر, اور بغیر لوگوں سے ملے جلے بغیر, لوگوں کو دعوت دی کھلائے پلائے بغیر, ان کی خبرگیری کیے بغیر لوگوں کو جمع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایسے نہیں لوگ جمع ہو جاتے. ہمارا خیال, میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم علماء کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس ہم بیان کے ذریعے سب کچھ کریں گے, ہم سے صرف بیان کروائیں, وہ ہمیں آتا ہے کرنا, اور ہمارے بیانات سے دنیا جو ہے نا ادھر سے ادھر ہو جائے گی, تلپٹ ہو جائے گی, اور ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اپنے زمانے کا ابن جوزی سمجھتا ہے. اگر ہمیں یہ چیز ہمارے ذہن سے نکل جائے, مشقت کرنی پڑے گی. اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مشقت کی ہے, مجاہدہ کیا ہے, تکلیفیں اٹھائی ہیں, سفر کیے ہیں, پتھر کھائے ہیں, گالیاں سنی ہیں, تو ہم میں سے کون ان سے زیادہ باصلاحیت نعوذ باللہ یا زیادہ مقدس ہے کہ اس کو یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور کام ہو جائے گا؟ یہ ہم میں سے جس کو کسی مقبول دینی محنت میں اپنا حصہ ڈالنے کی اور لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کا جس کا شوق ہو, جس کی حسرت ہو, اور جس کو اس کی خواہش ہو, جس کی تمنا ہو, اس کو اپنی کمر باندھنی ہوگی کاموں کے لیے, مجاہدے کے لیے اور محنت کے لیے. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو. اس کی ترتیب یہاں پر ہم سوچیں. اور یہ الحمدللہ ایک بنیادی نظام کا خاکہ اللہ پاک نے بنا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ کام کی بنیادیں پڑ چکی ہیں. ہر علاقے میں مجازین موجود ہیں. الحمدللہ حضرت نے 400 سے زیادہ لوگوں کو, میرا اندازہ ہی ہے, پتہ نہیں مجھے صحیح, لیکن کچھ 400 سے زیادہ لوگوں کو اجازت دی ہے. اور یہ 400-450 مجازین پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, ہر صوبے کے اندر موجود ہیں, بڑے شہروں کے اندر موجود ہیں. بعض جگہوں پر دارالایمان کے نام سے مراکز ہیں, بعض جگہوں پر ساتھیوں کی چھوٹی چھوٹی خانقاہیں یا چھوٹے چھوٹے مساجد یا ادارے ہیں, یا بعض مجازین اپنے گھروں میں بیٹھکوں میں کام کر رہے ہیں. تو ہم اس فضا کو یہاں سے لے کر جائیں. اگر پہلے سے کام ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں تو جا کر اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اس میں ایک نئی روح پھونک دیں. پتہ چلے کہ آپ کربوگا شریف سے تازہ فیول لے کر, ایندھن لے کر, ایک تازہ اسپرٹ اور روح لے کر اپنے ساتھ آئے ہیں, اور پہلے سے جو ساتھی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے پوری قوت کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کو بھی ہلا جلا دیں, ایک دفعہ ان کو بھی دوبارہ سرنو کھڑا کریں,
اور زیادہ زیادہ مجالس کو قائم کریں, جو مجالس ہو رہی ہیں اس میں لوگوں کی شرکت کی صورتیں بنائیں, تیار کر کر کے لوگوں کو بھیجیں چلنے کے لیے, لوگوں کو اوقات کے لیے بھیجیں, اور ان کو بتائیں, رستے بتائیں, مجلس میں جوڑیں, اور پھر ان کی چلنے کی تشکیلیں کریں کہ زیادہ زیادہ لوگ چلنے کے لیے یہاں پر آئیں. اور جہاں پر کام نہیں ہے, فرض کریں آپ ایک ایسے شہر سے آئے ہیں جہاں پر آپ اکیلے ہی ہیں, کوئی اور بندہ نہیں ہے جس کا یہاں وقت لگا ہوا ہو, تو پھر تو آپ کی بڑی سعادت یہ ہے کہ آپ بنیاد کا پہلا پتھر بنیں گے. اب تو جو عمارت بنے گی سارا ثواب آپ کو جائے گا, تو جا کر خود اپنا وقت لگانے کے ساتھ, خود یہ ترتیب ساری سیکھنے کے ساتھ, اس کے بعد پھر آپ جائیں اور اپنے علاقے کے اندر 2-3-4 ساتھیوں کو جمع کر کے کام کی بنیاد شروع کر دیں. ہمارا ایک ساتھی کینیڈا گیا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, تو مجلس شروع کرنے کی بات ہوئی, بیچارہ دیار غیر کے اندر پاکستان سے گیا اور نیا نیا اس شہر کے اندر گیا, تو کہتے جی مجلس کے لیے کیسے, تعارف ہی نہیں لوگوں کے ساتھ, میں تو خود ابھی کینیڈا پہنچا ہوں, پہلا ہفتہ تھا اس کا. تو ہم نے اسے کہا کہ مجلس شروع کرو, اور مجلس کی صورت ہی ہوگی, اس کے ساتھ اس کے اہلیہ بھی ساتھ ہیں. تو ہم نے کہا کہ بس تم اور تمہاری بیوی 2 بندے موجود ہیں مجلس شروع کرنے کے لیے. تو پہلی مجلس جو اس نے وہ جو ہمارا ایمان و تقویٰ کا گروپ ہے اس کے اندر اپنی کارگزاری بھی بھیجی, کہ پھر ہم نے اسے کہا کہ اب تم افراد نہ لکھا کرو کتنے, بس لکھا کرو مجلس. تو اس نے پہلی کارگزاری آئی کہ مجلس ہوئی, اس میں 1 مرد اور 1 خاتون نے شرکت کی, اور 2 بندوں پر مشتمل مجلس, لیکن اس کی بیوی تھی اور وہ تھا, اور کہا ذکر شروع. اب اس کے ساتھ الحمدللہ ساتھی جڑنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ. ہر جگہ ایسے ہوتا ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ آپ جا کر کہیں گے کہ میں نے مجلس کرانی ہے تو ایک دم خلقت ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا اعلان ختم نہیں ہوگا کہ وہاں پر لوگوں کے ٹھٹ لگ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. ایک ایک فرد گھیر گھار کر لانا پڑتا ہے, ایک ایک بندہ تیار کر کے لانا پڑتا ہے, منت سماجت کر کے لانا پڑتا ہے, خوشامد کر کے لانا پڑتا ہے, کھلا پلا کر لانا پڑتا ہے, اس کا دل لے کر اس کو اپنے ساتھ جوڑا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کتنا اس شخص پہ پیار آئے گا کہ یہ دیکھو اس کی منت سماجت کر رہا ہے, کھلا پلا رہا ہے, کس لیے کہ میرا نام لے, اپنا نام نہیں لے رہا اس سے کہ میرا نام, وہ اللہ کا نام لینے کے لیے اس کو بلا رہا ہے کہ میرے بھائی آؤ بیٹھو, اللہ کو یاد کرتے ہیں, دونوں اللہ کا نام لیتے ہیں. آپ سوچیں اس جگہ کی طرف اللہ تعالیٰ کتنی نظر رحمت فرمائیں گے کہ یہ بیچارہ دن بھر گھوم پھر کر اور اس سے مشقت کر کے یہ 2-4 بندے کس لیے اکٹھے کیے ہیں, اور ان پر اپنی جیب سے خرچہ کس لیے کر رہا ہے کہ یہ لوگ میرا نام لے لیں, اللہ کہیں, یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں یہ لوگ. تو کتنی یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیو دوستو. تو اس کے لیے ایک تو ہم یہاں سے جاتے ہوئے جو ہم نے یہاں باتیں سنی اس کو ہم پورے طور پر اس کو عمل کرنے کی اور جا کر اپنے معاشرے میں اس کے اوپر کام کرنے کی ایک بھرپور نیت کر لیں. تو اس کی نیت سب نے کر لی انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ جو یہاں حضرت کی باتیں ظاہر بات ہے کہ آپ کو ساری یاد نہیں رہیں گی, اور دوسری باتیں جو یہاں پر ہوتی نہیں, کوئی بات بھی انسان کو ایسے زبانی یاد نہیں رہتی. ہمارے مدرسوں میں اساتذہ صبح سبق پڑھا دیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کا تکرار کرتے ہیں. تکرار کا مطلب ہے اس بات کو دہراتے ہیں, ایک دہراتا ہے پھر دوسرا دہراتا ہے, بعض اوقات کئی دہراتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ یاد ہو جائے. پھر بھی امتحانوں کے دنوں میں دوبارہ دہراتے ہیں, کتابوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں, پھر بھی پرچے میں لکھتے ہوئے ہر چیز یاد نہیں رہتی. تو یہاں کی پوری بات کو سمجھنے کے لیے یا کسی اور کو اگر آپ نے مثلا کسی عالم کو آپ چاہتے ہیں, آپ میں سے جو لوگ علماء نہیں ہیں ان کو یہ مسئلہ بڑا درپیش ہوتا ہے کہ جب وہ جا کر کام شروع کرتے ہیں تو کوئی مقامی عالم اس پہ اعتراض کر دیتا. کوئی کہتا ہے کہ یہ ذکر بالجہر جائز نہیں ہے, کوئی کہتا ہے یہ مجلس ثابت نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کہ فلانے یہ تو فلانے اہل بدعت کے ساتھ مشابہت ہو گئی آپ لوگوں. یہ مسائل ہمارے ساتھیوں کو پیش آتے رہتے ہیں. الحمدللہ باہمت ساتھی مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام پوری یکسوئی کے ساتھ اور پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ کرتے ہیں, اور جو کرتے ہیں اس کے نتائج الحمدللہ وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے کاموں کا نتیجہ ان کے سامنے. لیکن اس کے لیے جو چیز ہمیں اللہ پاک نے ایک اور نعمت عطا فرمائی ہے کہ یہاں کی جو دعوت ہے, جو کام ہے, جو مقاصد ہیں اس کے, جو اس کے اہداف ہیں, جو اس کا طریقہ کار ہے, یا جو پوری دینی فکر ہے, وہ الحمدللہ ہمارے حضرت کی کتابوں کی صورت کے اندر مدون ہو گئی ہے. ہر اہم موضوع کے اوپر کتاب موجود ہے. مثلا میں نے ذکر کا مسئلہ عرض کیا, کوئی کہتا ہے ذکر بالجہر کہاں سے ثابت ہے, کوئی کہے گا مجلس کہاں سے ثابت ہے, کوئی کہے گا مجلس کے لیے لوگوں کو بلانا کدھر سے ثابت ہے, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, کچھ لوگوں کو سابقہ پڑ جاتا ہے. تو حضرت کی کتاب ہے ذکر اللہ کے فضائل و مسائل. کیا نام ہے اس کا؟ ذکر اللہ کے فضائل اور مسائل.
ابھی نئی چھپ کر بھی الحمدللہ آ گئی, ابھی تک میرے خیال ختم ہو گئی تھی, ابھی شاید 2-3 دن پہلے میں نے مجھے ساتھیوں نے نئی دکھائی, نیا ایڈیشن اس کا چھپ کر آیا. یہ کتاب اپنے ساتھ رکھیں اور کچھ نسخے اضافی لے لیں اپنے علاقے کے علماء کو پیش کرنے کے. اگر کسی کو اشکال ہے اور وہ بندہ مخلص ہے, اس کا اشکال مبنی بر اخلاص ہے, کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہے, اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بدعت نہ ہو, تو یہ ٹھیک ہے, اہل علم کو اشکال پیدا ہو سکتا ہے, ہم کسی اشکال کو وہ تو نہیں کرتے, اس کا حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے, اس کو رد بھی نہیں کرتے, لیکن وہ اس کتاب کو پڑھ لے, انشاءاللہ اس کو پیدا ہونے والے کوئی اشکال ایسا نہیں ہوگا جس کا جواب اس کے اندر موجود نہ ہو. جو بھی جتنے بھی اعتراضات کیے گئے ہیں مجالس ذکر پر یا ذکر بالجہر پر یا اس کے لوگوں کے جمع ہونے کے اوپر, اس کا تمام کے مدلل جوابات الحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو یہ آپ کے لیے کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو اس کے لیے در بدر پھرنا نہیں پڑے گا کہ آپ سوچیں میں کس کو لے کر آؤں جو ان کے اشکالات دور کرے, کس کو لے کر آؤں جو ان کو علمی جواب دے. آپ ان سے کہیں, آپ میں سے جو لوگ علماء نہیں ہیں, جو علماء ہیں وہ تو خود بات کر سکتے ہیں, ان کو تو کتاب ان کے لیے مفید ہے, پڑھ لیں گے, اس کتاب سے گفتگو خود کر لیں گے. لیکن عام آدمی کیا کرے, آپ پورے ادب اور احترام سے ان مولانا صاحب کو یا ان صاحب کو جو اشکال کرے ان کو یہ کتاب ہدیے کے اندر پیش کر دیں, ان سے کہیں کہ آپ جو اعتراضات فرما رہے ہیں اس کے جوابات اس کتاب کے اندر موجود ہیں, آپ کا کام آسان ہو جائے گا. تو یہ اسی طرح ہم یہاں ایمانی صفات کے اوپر گفتگو ہوئی. میں نے عرض کیا کہ یہاں کے نظام تربیت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے کہ ہم اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کریں. اس کے بغیر کوئی نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے, نہ اسلام پر چلا جا سکتا ہے, اور نہ دین کا کوئی کام کیا جا سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی سچا نہ ہو, ایک آدمی کے اندر امانت نہ ہو, ایک آدمی کے اندر صبر نہ ہو, ایک آدمی شکر گزار نہ ہو, اور وہ کہے کہ میں دین کا کام کروں گا, یا وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے بغیر راضی کروں گا, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اس پر گفتگویاں ہوتی رہی, ایک ایک وصف پر بھی گفتگو ہوئی اس عرصے میں, یہاں پر صبر پہ گفتگو ہوئی, شکر پر ہوئی, خود حضرت کی ہوتی رہی پورے چلے کے اندر, جو صبح کی تفسیر کی مجلس ہوتی ہے اس میں ہوتی رہی, اور عصر کے بعد ہوتی رہی, اور ملا کر بھی ہوتی رہی. اس پر آپ نے سنی بھی صحیح الحمدللہ ساری بات. اس کے لیے جو حضرت کی کتاب ہے ایمانی صفات, ایسی زبردست کتاب ہے. ہم نے اپنے ہاں اس رمضان شریف کے اندر, ہمارے ہاں اسلام آباد میں صبح فجر کے بعد درس حدیث ہوتا تھا, اور ظہر کے بعد درس قرآن ہوتا تھا, اور عصر کے بعد درس اصلاحی مجلس ہوتی تھی. اس اصلاحی مجلس میں جو رمضان کی 19 تاریخ تک چلی, اس کے بعد تو ہم یہاں آ گئے اعتکاف کے لیے. 19 رمضان, یکم رمضان سے لے کے 19 رمضان تک ہم نے وہاں جو اصلاحی مجلس ہوئی, اور جس میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ بیٹھتے تھے, یہی ایمانی صفات کی کتاب جو ہے, اس کے ایک ایک وصف پر ایک ایک دن گفتگو کی, کتاب کو سامنے رکھ کر, کتاب کھول کر, اور اس سے احادیث پڑھ کے, اس سے آیات پڑھ کے, اس کے واقعات سامنے رکھتے ہوئے. باقی بات تو میں خود کرتا تھا, میں نے خود کرائی یہ ساری, ویسے ساتھ ہی ساتھ مدد کرتے ہیں مجالس میں. یہ مجلس میں نے 19 دن تقریباً, کوئی ایک آدھ دن مفتی زاہد صاحب نے کرائی, ورنہ مستقل میں نے کرائی, اور اس میں یہی ایمانی صفات کو سامنے رکھ کے کرائی. ایک دن عدل پہ گفتگو بات ہوئی, اگلے دن توکل پہ بات ہوئی, اگلے دن صداقت پہ بات ہوئی, امانت پہ بات ہوئی, زہد پہ بات ہوئی, حب دنیا کی مذمت پر بات ہوئی. 19 دن میں تقریباً کتاب الحمدللہ ہماری غالباً پوری ہو گئی. کوئی ایک دو اگر عنوانات رہ گئے ہوں, اور الحمدللہ جو لوگ تھے وہاں انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کہا کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. وہیں جو اسلام آباد کے ہمارے محلے کے مقامی رہائشی ہیں, ان کا کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا, اور سب کو اس کا ذوق پیدا ہوا کہ یہ چیزیں ہم بار بار دیکھتے رہیں, تاکہ اپنے آپ میں انسان دیکھتا رہے میرے اندر اس حوالے سے کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو الحمدللہ وہ بھی کتابی شکل کے اندر مدون ہو موجود ساری چیزیں, ایک ایک عنوان کے تحت, اور عام فہم زبان کے اندر, عوامی زبان کے اندر, اس کی آیات, اس کی احادیث, اس کی آسان عام فہم تشریح, اور اس کے بعد پھر اس پر واقعات, صحابہ کے واقعات, انبیاء کے واقعات, بزرگان دین کے واقعات, اس سے وہ پورا موضوع انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ اس کا صحیح تصور دل میں قائم ہوتا ہے. یعنی جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا اہم بات ہے, سنیے گا, کہ ہم سچائی یا صداقت کس کو سمجھتے ہیں. بعض اوقات ہمارا تصور ناقص ہوتا ہے. ہم جس کو سچائی سمجھ رہے ہیں, ہم جس کو صداقت سمجھ کر اور پھر اپنے آپ کو صادق بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ تصور ناقص ہوتا ہے, نامکمل ہوتا ہے. اس میں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو یہ چیز بھی سچائی میں داخل ہے,
یہ چیز بھی صداقت میں داخل ہے، یہ چیز بھی صداقت میں داخل ہے، اس طرف تو میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا، حالانکہ یہ بھی صداقت میں داخل ہے. پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ تو میں تو اپنے آپ کو بلا وجہ صادق سمجھ رہا تھا. صرف زبان سے سچ بول دینا تو صداقت نہیں ہے، اور بھی صداقت کی چیزیں ہیں. تو یہ انسان کے تصورات درست ہو جاتے ہیں، کامل تصور اس عنوان کے مفہوم کا انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے. اس سے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتابیں آپ کے مطالعے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. کہ آپ اسی طرح چیز یہاں پر جو آپ نے دیکھی کہ وہ دعائیں الحمدللہ آپ نے یہاں کی، دعا کا ذوق بھی پیدا ہوا ہوگا. اتنی دعا آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کی ہوگی. جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں، جتنی الحمدللہ ابھی آپ نے کی افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت کے اندر جتنا آپ کو موقع ملا، انہی دعاؤں کو مناجات الفقیر کے نام سے حضرت نے اکٹھا کیا. اور پھر ان کو ساری قرآن و حدیث کی دعاؤں کو اکٹھا کر کے جو قرآن میں آئی ہیں، حدیث میں آئی ہیں، ان کو پھر اکٹھا کیا تو کافی زیادہ بن جاتی ہیں، روز ساری پڑھنا مشکل ہوتا ہے. ان کو 7 دنوں کے اوپر تقسیم کر دیا کہ یہ دعائیں ہیں جو قرآن شریف میں آئی ہیں اور یہ حدیث شریف میں آئی ہیں، یہ ان کا مجموعہ ہے. اب آپ ان میں سے ایک حصہ ہفتے کے دن پڑھ لیں، ایک اتوار کے دن، ایک پیر کے دن، منگل کے دن. ایک ہفتے کے اندر آپ کی ساری دعائیں مکمل ہو جائیں گی. پڑھنا نہیں بلکہ میں نے غلط لفظ کہا، مانگ لیں. دعا تو پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہے. چاہے بے شک کتاب سامنے کھلی ہو تب بھی مانگی جا رہی ہو. اسی لیے اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھ دیا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. اگر ترجمہ نہ ہو تو انسان پڑھتا ہے، پھر ترجمہ ہو تو مانگتا ہے. پھر انسان پتہ ہوتا ہے میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں، میں یہ مانگ رہا ہوں، میں یہ مانگ رہا ہوں، میں یہ مانگ رہا ہوں. اس کتاب چھوٹے سے کتابچے کا نام ہے مناجات الفقیر. وہ مناجات الفقیر آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے اور اس کو خود بھی پڑھیں، اپنی مستورات کو بھی دیں. خواتین دعائیں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے اپنی مستورات کے لیے مناجات الفقیر لے کر جائیں اور ان کو جا کر دیں. وہ اکثر آپ پتہ نہیں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، وہ ضرور پڑھیں گی. عام تجربہ یہی ہے کہ خواتین دعائیں زیادہ کرتی ہیں اور بڑا دل لگا کر کرتی ہیں، بڑے ذوق و شوق سے کرتی ہیں، تو ان کو بھی دیں. اور الحمدللہ ہمارے ہاں جب مستورات کی مجالس بیانات ہوتے ہیں تو ہم نے ہمارے بعض ساتھی اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ خواتین میں مناجات الفقیر تقسیم کرتے ہیں اور اکٹھی ہم منگوا لیتے ہیں پشاور سے، پھر ہم وہاں تقسیم کرتے ہیں اس کو. الحمدللہ سب سے زیادہ جو جس کو انگریزی میں فیڈ بیک کہتے ہیں نا، وہ جو کارگزاری آتی ہے پڑھنے کی، سب سے زیادہ خواتین کی طرف سے آتی ہے. جس خاتون کو بھی ملی ہے ضرور پڑھتی ہے اس کو، لیکن مردوں میں یہ کارگزاری نہیں ہوتی. اس لوگ لے کر رکھ دیتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو مفت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں خریدو تاکہ کم سے کم 100 روپے اس پہ لگے گا، 80 روپے تو پھر پڑھیں گے بھی صحیح. خواتین کو مفت دے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ویسے بھی پڑھتی ہیں وہ، اگر ان کو مل جائے تو اس کو لے کر جائیں اور اپنی مستورات کے لیے بھی لے کر جائیں، خاندان کے افراد کے لیے ان کو بھی دیں اور دعاؤں کا ماحول ہم پیدا کریں. دعا کے لیے لوگ بیٹھ تو جائیں گے، آپ بٹھا دیں گے، لیکن کیا پڑھیں؟ اتنی دعائیں تو یاد نہیں ہوتی کسی کو. 2-4 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس طرح کی 2-4 دعائیں پڑھیں. ہماری دعائیں تو ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد، اب یاد نہیں ہے. اس کے لیے یہ مجموعہ ساتھ رکھیں. اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہے روزانہ تو کچھ عرصے کے اندر، 1.5 سال کے اندر دیکھ کر پڑھنے کے باوجود آپ کو انشاءاللہ یہ زبانی یاد ہو جائیں گی. آپ سوچیں اتنا بڑا ماشاءاللہ اچھا خاصا مجموعہ دعاؤں کا قرآن حدیث کی انسان کو زبانی یاد ہو جائے، پھر اس کو کتنا بڑا فائدہ ہے. جب بھی دعا کرنا چاہے اس کے پاس دعائیں موجود ہوں گی. ایک تو اس کا بھی اس کے ساتھ اہتمام کر لیں اور اس کو وہ کریں. یہ کتابیں اور تفسیر حضرت کی اہل علم کے لکھا، البرہان کے نام سے حضرت کی تفسیر آئی ہے، اس کی 3 جلدیں چھپ کے آ گئی ہیں، باقی آ رہی ہیں. یہ حضرت کے 15-20-25 سال کے قرآن پاک میں ایک تدبر کا اور غور و فکر کا ایک خلاصہ ہے اور ایک نچوڑ ہے اور بڑی مفید ہے. علماء کے لیے بھی مفید ہے، عوام کے لیے بھی مفید ہے. عام لوگ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے کہ اردو کے اندر ہے اور بہت ہی آسان اردو کے اندر ہے. بڑی مشکل چیزوں کو بھی آسان زبان کے اندر سمجھا دیا ہے. الحمدللہ ہم اپنے درس سے پہلے جہاں درس دینا ہوتا ہے، جب ان جگہوں کا ہو جو تفسیر چھپ کر آ گئی ہے تو بڑی سہولت ہو گئی ہے. پہلے کئی تفاسیر دیکھنی پڑتی تھی، اب بس اسی کو دیکھ لیتے ہیں تو جو مختصر سا عوامی درس ہوتا ہے 10-15-20 منٹ کا، آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. الحمدللہ امید ہے کہ وہ بھی یہاں موجود ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کتابیں یہاں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں جو موجود ہوں اور آپ کو مل سکتی ہوں تو وہ لے کر جائیں. یہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا اس کا کہ یہ چیز آپ کے ایک یہاں کی جو بات ہے جو یہاں آپ نے سنی ہے وہ ایک مرتب شکل کے اندر اس کے اندر موجود ہے، وہ آپ کو اپنے علاقے کے اندر کام آئے گا. تو یہ آج جو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، میں اس کو آخری 1-2 جملوں میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. کہ سب سے پہلی یہ چیز کہ یہاں کے کام کی ترتیب الحمدللہ آپ نے دیکھی. یہ کام اپنے اپنے علاقوں کے اندر شروع کرنے کے لیے جو وقت آپ نے لگایا یہاں پر، خاص طور پہ جنہوں نے چلہ لگایا یا بعض لوگوں نے چلے سے کم لگایا، لیکن الحمدللہ اپنی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر وہ اس کو سمجھ گئے ہیں. یہ کام جا کر اپنے علاقوں کے اندر ہم نے کرنا ہے نا انشاءاللہ. اس کو اپنے علاقوں کے اندر جا کے اگر پہلے سے ہو رہا ہے تو اس کے اندر جڑنا ہے
اور اگر پہلے سے نہیں ہو رہا تو اس کی بنیاد بننا ہے، خود اس کی ابتدا کرنی ہے اور خود اس کے لیے ماحول اور فضا بنانی ہے، اور اس ابتدا کرنے یا پہلے سے ہوئے ہوئے کام میں جڑنے یا اس کی بنیاد بننے کے لیے بنیادی شرط کام سیکھنے کے اور سمجھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ مجاہدے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، محنت کی عادت ڈالیں، اس کے لیے مشقت اٹھائیں، اگر کوئی خرچ ہوتے ہیں پیسے تو پیسے خرچ کریں، اس کے لیے لگائیں، اگر آپ کو کچھ پیسہ لگانا پڑے، جان لگانی پڑے، وقت لگانا پڑے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتے۔ اس کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ دوسرا یہ کہ اس فکر کو بیانات کے ذریعے بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، یا رہنے والوں نے ماحول کے ذریعے سمجھا، جو اس کی کسر رہ گئی ہے اس کو کتابوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ کتابیں چھپ گئی ہیں اور موجود ہیں، اس کے اندر ان تمام باتوں کی مزید تفصیل موجود ہے۔ علماء کو تو خاص طور پر مطالعے میں رکھنی چاہیے تاکہ اپنے بیانات کے اندر وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس کی انشاءاللہ سب کے سب کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ جو ہے وہ ہمیں بھی، جو جتنے لوگ یہاں پر آئے ہمیں بھی قبول فرمائے، اور آپ میں سے ایک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ یہاں سے جھولیاں بھر بھر کر واپس فرمائے، اور خوب یہاں کی فکر اور یہاں کی کڑھن اور جو جذبہ یہاں کار فرمائے، اللہ پاک اس سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔